اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان حاضر خدمت ہوں جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور اس کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں بھی متعارف کریں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں ہم وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب، آج پھر بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو بھی علم میں ہوگا، جو لوگ تھوڑے انٹرسٹ زیادہ رکھتے ہیں سیاست کے ساتھ، تو صبح سے آج کچھ خبریں چل رہی ہیں جس کا لب لباب یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ عمران خان، قاسم سوری اور سابقہ صدر عارف علوی، ان پر آرٹیکل 6 کے مقدمات بننے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جو آؤٹ آف کنٹری پاکستان کے خلاف وہ چلا رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں ان کے اپنا پاسپورٹس وغیرہ کو بلاک کیا جائے گا، ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں گے، اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے۔ اور جس ملک کے ساتھ ان کا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں ملزمان کی مطلب ایکسچینج ہو سکتی ہے، ادھر سے ملزمان کو بلایا بھی جا سکتا ہے، اور ممکن ہے بلیک وارنٹ جاری کروا کے انٹرپول کے تھرو بھی اس کی پکڑ دکڑ کروائی جائے۔ گورنمنٹ سیریس ہو گئی ہے جی اس معاملے میں، اور یہ باقاعدہ آج شام میں جو وزیر اطلاعات اور نشریات جو ہمارے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے اس میں یہ ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں کہ کس کس وجوہات کی بنا پر کس کس بندے پر کیا کیا کیس چلنا ہے اور کیا کیا کارروائی ہونی ہے۔ تو یہ ویسے تو آج صبح ہی سے یہ خبریں گرم تھیں کہ ابھی وہ کارروائی کوئی پریس کانفرنس ہوئی نہیں تھی، مگر خبریں گرم تھیں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ اب اصل میں بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو فیصلے حکومت نے کیے ہیں، جو تارڑ صاحب نے ذکر کیا کہ جس میں جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہے، اس کے بعد پاسپورٹس اور جو شناختی کارڈ ہے وہ بلاک کرنے کا فیصلہ ہے، اس کے بعد وہ آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں سارے، یہ تو جو حکومت ہماری اس وقت چل رہی ہے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جن کو ہم ہومیوپیتھک وزیر اعظم کہتے ہیں، جناب شہباز شریف صاحب، تو وہ تو اس طرح کے فیصلے کرنے کے نہ قائل ہیں نہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے سخت فیصلے آخر ہوئے کیسے؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ کچھ اپنا میرا اوپینین یہ ہے کہ ان معاملات میں اصل میں آلریڈی گورنمنٹ بہت لیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کام اس وقت کرنے کے تھے جس وقت پی ٹی ایم کی حکومت آئی تھی، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنے تھے، تو اس وقت ٹھاپا ہو جانی چاہیے تھی، یہ کام ہو جانی چاہیے جس میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ چل جاتا اور جماعتوں پر پابندی لگنے کا مقدمہ چل جاتا اور ان لوگوں کو پیچھے پڑنے کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا، مگر انہوں نے اس کام کو بہت ڈیلے کر دیا ہے۔ جس وقت اتنی ڈیلے ہو جائے نا تو وہ اس کام کی وہ حیثیت نہیں رہتی اور اس میں وہ بات پیدا بھی نہیں ہوتی عام کو۔ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ملٹری مئی 9 کے مقدمات کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا، تو اس وجہ سے اب وہ مئی 9 جو ہے نا، وہ بھی اس کی حیثیت بھی اب آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے کہ بھئی ٹائملی اگر وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور ایکچولی صحیح بات یہی ہے۔ وہ ڈیلے ہوا ہے نا، تو ڈیلے ہونے کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں وہ اکڑتے پھر رہے ہیں جی، وہ کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہی کام اگر جس وقت 9 مئی ہوا تھا اس کے مہینے 2 میں ان کو فارغ کر کے اور ان کے خلاف فیصلے آ جاتے، تو پھر اس کی ایک وہ بھی بننا تھا، اس کا روپ بھی پڑا ہونا تھا، اور یہ جو ابھی تک یہ ان کو جتنی جرت ہو رہی ہے نا، وہ جرت بھی ختم ہو چکی ہوتی تھی۔ چلیں، وہ تو اب جو ٹائم گزر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، مگر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اتنے ٹھنڈے ٹھار وزیر اعظم جو ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ فیصلے ہوئے کیسے ہیں؟ اصل بات یہ ہے۔
تو مختلف لوگ مختلف کہانیاں بنا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ زرداری صاحب نے فیصلہ یہ کیا ہے, کچھ کہہ رہا ہے جی نواز شریف صاحب نے کیا ہے, کوئی کسی کا نام لے رہا ہے, کوئی کسی کا نام لے رہا ہے. اصل میں جو ہے نا یہ فیصلہ یہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. ایکچولی مریم نواز ایک دلیر باپ کی بیٹی ہے, اور یقیناً ایک جینیٹک بھی معاملات ہوتے ہیں. جس طرح کہ اگر آپ شہباز شریف کا صاحب کو دیکھیں اور حمزہ شہباز صاحب کو دیکھیں, یہ لگ بھگ ایک جیسے ہی ہیں. حمزہ شہباز صاحب بھی ہومیوپیتھک ہیں. اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ضدی اور فیصلہ کرنے والی قوت ہیں خود. وہ ان کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس طرح کے فیصلے کرتی ہے. وہ اس نے جو اپنی پرفارمنس پنجاب میں دکھائی ہے لوگوں سے چھپی تو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ہمت ہے جی, انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں. اور یہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ پچھلے کچھ شاید ہفتے پہلے انہوں نے ایک انکوائری بھی کروائی تھی کہ عمران خان جو ادھر بیٹھ کے جیل میں بیٹھ کے IMF کو خطوط لکھتا ہے, اور یہ وہ ساری انکوائری کرا کے انہوں نے یہ ایک کیس باقاعدہ تیار کیا ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بننا ہے, اور وہ پنجاب حکومت نے بنانا ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ جو انویسٹیگیشن کروائی تھی اس کی سمری جو تھی وہ ایک تو اپنے وزارت داخلہ کو بھیجی تھی کارروائی کرنے کے لیے, تاکہ ادھر سے کارروائی انیشیٹ ہو پنجاب کی طرف سے. اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ جو بھیجی تھی وہ بھیجی تھی وفاقی حکومت کو. اب جب رپورٹ آئی ان کے پاس, ہماری سینٹرل گورنمنٹ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, تو اب ان کو بھی کوئی ٹانگوں میں جان بھی تو چاہیے تھی نا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو وہ کون لائے؟ خیر بہرحال یہ اصل میں جو 3 دن مری میں نا یہ انہوں نے گزارے ہیں, مریم نواز, شہباز شریف اور نواز شریف تو ادھر ہی موجود رہے. مریم نواز اور شہباز شریف جو ہے وہ آتے جاتے رہے ہیں ادھر, اور ان تینوں کی مشاورت رہی ہے 3 دن کہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. 3 دن ان کے صلاح مشورے جاری رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تینوں نے فیصلہ کیا ہے. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان تینوں کے علاوہ ایک شخصیت اور تھی جو کہ لائن پہ موجود تھی. لائن سے مراد ہے کہ ٹیلی فونک بھی ہو سکتی ہے اور واٹس ایپ ٹائپ یا انٹرنیٹ سے حوالے سے لائن, کیونکہ باقی ٹیلی فونس تو آج کل ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو ٹیلی فون جو انٹرنیٹ لائنز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. تو خیر بہرحال وہ اس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے تھی وہ شخصیت. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو شخصیت تھی وہ یقیناً ان 3 لوگوں کے صلاح میں وہ شامل تھی. اور اس کی یہ جو اتنا فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تھپکی دی ہے کہ کر گزرو. تو یہ اسی تھپکی میں یہ کریں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر سپورٹ ساتھ رہی تو پھر ان کو پرابلم نہیں ہونے لگی اس کی کام کرنے میں. عام طور پہ اس طرح کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ ہی اڑی بات میں ڈال دیا کرتی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جسے کہتے ہیں نا 1 پیج کسی وقت نہیں ہوتا. ابھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی 1 پیج پہ ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے جوڈیشری سے اس وقت میرے خیال میں آوازار ہے. اور نواز شریف صاحب کو بھی نا ادھر ایک صلاح دی گئی ہے کہ بھئی یا تو آپ باہر جائیں اور یا پھر باہر آئیں. اگر آپ باہر نہیں آئیں گے تو پھر مسائل بڑھتے جائیں گے. آپ کو فرنٹ سے آ کے تو لیڈ کرنا پڑے گا جماعت کو, پھر مسائل حل ہوں گے. تو اب پتہ نہیں نواز شریف صاحب باہر آتے ہیں کہ نہیں آتے. بہرحال ان کو صلاح یہی دی گئی ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ادھر پھر شہباز شریف صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے جو اتحادی ہیں یہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی تھریٹ لگائے رکھتے ہیں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو صاحب تھے انہوں نے پھر ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ ان کی فکر نہ کریں, وہ آپ کے ساتھ سیٹ رہیں گے, آپ اپنے فیصلے کرنے شروع کریں. اور انہوں نے ہی نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ یا باہر جائیں یا باہر آئیں. تو اب دیکھیں آگے فیوچر میں نواز شریف صاحب باہر آتے ہیں کہ نہیں آتے. بہرحال یہ ان کو کہا گیا ہے بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور ان کے جو آپس میں کوئی گلے شکوے ہیں سنے ہیں وہ بھی کافی حد تک دور ہوئے. اور ایک بات اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اسی حوالے سے آصف علی زرداری صاحب اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے. سنی سنائی بات ہے, کنفرمیشن نہیں دے سکتے, مگر بہرحال یہ بات سننے میں آ رہی ہے.
اس سے پہلے کچھ ایسا بھی ہوا تھا کہ جو آذربائیجان کے صدر آئے ہوئے تھے، ان کا ظہرانے میں شہباز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو ذرا اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو پابندی لگانی اور یہ آرٹیکل 6 کے مقدمات اور اس طرح کے کچھ سخت ایکشن جو لینے ہیں، اس حوالے سے زرداری صاحب کو انفارم کر دیا گیا تھا اس میٹنگ سے پہلے، جو میٹنگ ابھی آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے ان کی۔ ویسے کوئی پیپل پارٹی کا کوئی لیڈر ویسے مخالفت بے شک کرے، مگر انٹرنلی یہ بات کنفرم ہے کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم یہ تینوں آن بورڈ ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ اس فیصلے کو فیصلہ کروانے میں مریم نواز شریف کا بہت ہاتھ ہے، اور مریم نواز شریف نے ہی آگے پھر اپنے باپ کو یعنی نواز شریف صاحب کو قائل کیا اس حوالے سے، اور ساتھ اپنے والد صاحب کو کہا کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب کو کوئی طاقت کا ٹیکہ لگائیں، یہ ان کو کہیں ہمت پکڑیں، یہ اس طرح آرام سے بیٹھ کے کام نہیں ہوں گے، یہ ونس فار آل یہ کام کرنا پڑے گا، تو دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو مریم نواز کا بہت ہاتھ ہے اس سارے معاملے میں۔ اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ممبران الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جو ڈیکلیریشن وغیرہ جمع کروائیں گے، اور جو الیکشن کمیشن ان کے حوالے سے فیصلہ کرے گا، اس کو بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی یہ گورنمنٹ کی اور پارلیمنٹ کی، تو اس کو بھی میرا خیال ہے انہوں نے کوئی تھپکی شپکی دی ہے کہ اسٹرانگ ہو جاؤ۔ اور وہ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ہماری الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے، چیف الیکشن کمیشن اس کی سربراہی میں، وہ اسٹرانگ ہی ہے، وہ دباؤ میں نہیں آ رہی کسی کے بھی۔ اور اب آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ریفرنس جو ہے ریویو پٹیشن جو ہے وہ فائل کی جائے گی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایسے وکیل بھرتی کیے جائیں گے جو کہ مطلب تلخ قسم کے اور اسٹرانگ قسم کے وکیل ہوں گے، جارحانہ قسم کے وکیل ہوں گے، وہ کوئی یوں والے وکیل نہیں ہوں گے، وہ تو جس طرح اپنے جناب عرفان قادر صاحب ہیں نا، وہ اس ٹائپ کے وکیل ہوں گے جن سے عدالتیں بھی ڈرتی ہیں، جن سے جوڈیشری ججز وغیرہ ان وکیلوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ وکیل ایک تو اپنے پروفیشن کے حساب سے بہت زیادہ مطلب اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ویسے ان کا طبیعت بڑی جارحانہ ہوتی ہے، وہ بولنے نہیں دیتے، ججوں کو بھی نہیں بولنے دیتے۔ تو پلان یہی کیا گیا کہ اس طرح کے جارحانہ ٹائپ کے وکیل کر کے تو پھر یہ ریویو پٹیشن دائر کی جائے گی۔ اب اصل میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ عدالت کے ساتھ ہو گئی ہے سیدھی، تو انہوں نے اب جو کام کرنے ہیں یہ کرنے پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی ہیں سارے، اور انہوں نے اپروو کر کے کیبنٹ میں اسپیکر صاحب ان کو یہ کہہ دینا ہے کہ آپ نے کوئی بھی لے کے آئے کسی سے حلف نہیں لینا، کسی بھی ایم پی اے وغیرہ سے، ایم این اے سے حلف نہیں لینا۔ تو اس میں جب اگر عدالت بھی اسپیکر کو کہے تو اسپیکر یہی کہے گا جی کہ میں تو بندہ ہوں، مجھے کیبنٹ نے مجھے پابندی لگا دی ہے میرے اوپر۔ اور ویسے بھی ابھی پروگرام حکومت کا یہی ہے کہ انہوں نے جوابی کارروائی یہی کرنی ہے کہ بھائی اگر تم آئین کو ری رائٹ کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دو گے تو ہم پارلیمنٹ میں اس کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اصل میں یہ ایکچولی اب جنگ شروع ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں اس جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ہیڈ ٹو ہیڈ کولیجن نظر آ رہا ہے ان کا آپس میں۔ اچھا جناب، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی، اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کروائیں اور کریں، اور اس کا تعارف کروائیں اپنے عزیز و اقارب میں۔ آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ اللہ